ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو وہ کہتا ہے یار یہ شیطان کی وجہ سے ہوا، دھکا دیا تھا مجھے شیطان۔ مقصد یہ کہ نیکی کے کام پہ تیرا اختیار ہے اور گناہ میں تیرا اختیار نہیں ہے، یہ الٹے چلتے ہیں ہم۔ لہذا جب ہم الٹا چلتے ہیں تو ہم میں اخلاص نہیں آتا، ہم میں نیکی کا تکبر آتا ہے، اور گناہ پہ الزام آتا ہے کہ الزام کسی اور پہ لگاتے ہیں، گناہ ہم کرتے ہیں۔ نیکی کی توفیق کہیں اور سے آتی ہے، اختیار اپنا استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے کرا تھا یہ کام۔ اور یہی بات ہے جو اہل اخلاص ہیں، وہ نیکی کا کام کوئی بھی اپنی ذات سے منسوب نہیں کرتے۔ اب کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری نیکی کتنی بھی بلند ہو، کیا مگر اس کی رحمت سے کم ہے۔ تو یہ اختیار ہمارا ہے ہی نہیں۔ اس کی رحمت کتنی ہی وسیع ہے، مگر میرا ایک چھوٹا سا گناہ بھی مجھے اس سے دور کر دیتا ہے۔ تو وہ اس لیے گناہ کو اپنے آپ سے منسوب کرتے ہیں کہ اے میرے رب، میں نے یہ کر کے تیری رحمت سے دور ہوا، مجھے معاف کر اور مجھے اپنے قریب کر لے۔ تو یہی اہل اخلاص، اہل فلاح ہیں، اور اہل فلاح ہی ابرار ہیں۔ جس بندے نے اپنا اختیار ختم کر دیا، اور اپنے رب کی طرف لوٹا دیا، وہی اللہ کا بندہ ہے۔ نہیں تو پھر اپنے آپ کو فریب دینا ہے۔ نفس کی چال بازیوں میں سے ایک یہ بھی چال بازی ہے کہ تمہیں نیکی کی ترغیب دے گا، مگر ایسی نیکی کی ترغیب دے گا جو تم خلق کے لیے کر رہے ہوگے، خلق کو دکھانے کے لیے، خلق سے اس کی داد پانے کے لیے۔ اور جو نیکی خلق کو دکھانے کے لیے یا خلق کے لیے کی جاتی ہے، وہ نیکی زمین میں دھسا دی جاتی ہے۔ ہاں، وہ بوجھ ہو جاتی ہے، اور بوجھ ہمیشہ نیچے جاتا ہے، اور تم سے ایسے ہی نیکیاں کرائے گا تاکہ تم بھی خوش رہو کہ میں نیکی کے کام کر رہا ہوں، اور غفلت میں بھی رہو، اور کبھی اخلاص بھی پیدا نہ ہو۔ تو جب کل قیامت کے دن آپ اپنی نیکیاں گنو گے کہ اے اللہ، میں نے یہ اتنی نیکیاں کری ہیں، اس کا اجر تو مجھے ملے گا نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کا اجر تو تجھے مل چکا۔ اب بندہ کہے گا کیسے مل گیا؟ کہا تو نے جن کے لیے نیکیاں کری تھی انہوں نے تیری واہ واہ کری تھی،
انہوں نے کہا ہاں کری تھی، تو کہا تو نے اسی لیے تو کری تھی، تو تجھے مل گیا اس کا اجر. ہے نا حدیث ہے کہ لوگ پہاڑوں کی طرح نیکیاں لائیں گے اور وہ ذروں کی طرح اڑ جائیں گے، اسی لیے تو ان میں اخلاص نہیں ہوگا. سب سے پہلی بات یہ کہ نیکی جو ہے وہ رحمت سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ غیر حق کے لیے ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو حق کے لیے. اور شر جو ہے وہ رحمت کے ساتھ نہیں ہے، دور ہے اس سے. تو وہ خلق میں ہی ہو سکتا ہے، حق کی طرف سے نہیں ہو سکتا. حق کی طرف سے تو صرف خیر ہے، شر خلق کی طرف سے ہی، بندے کی طرف سے ہے. پیدا اللہ ہی نے کیا، خیر کو بھی شر کو بھی، لیکن خیر کا ظہور رب کی طرف سے آتا ہے اور شر کا ظہور بندے سے ہوتا ہے. شر بندے سے ہوتا ہے، خیر حق کی طرف سے آتی ہے. یہ آگے اللہ کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالتا. ہمارے گناہ بڑھ جاتے ہیں، اللہ ہماری آخرت کا بوجھ کم کرتا ہے. یہ بھی اس کی ایک رحمت کا حصہ ہے. مومن کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ایک آسانی ہے. کیوں کہ جب یہ آزمائش میں مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو جتنی دیر یہ مبتلا رہتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو ختم کرتا رہتا ہے، مٹاتا رہتا ہے اس کے سیئات، اور اس کے کھاتے میں نیکیاں آتی رہتی ہیں اس کے بدلے. تو اللہ ہماری آخرت کا بوجھ ہم پہ سے کم کرتا ہے. جتنی چیزوں میں رحمت ہے ہم اتنی چیزوں سے ان سے ڈرتے ہیں. پہلی بات کہ بیٹی رحمت ہے. ہم کتنا بوجھ سمجھتے ہیں کہ یار بیٹی ہو گئی، جبکہ اللہ جس کو بیٹا دیتا ہے اس کو ایک نعمت دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جا اپنے باپ کا بازو بن. اور جب اللہ کسی کو بیٹی دیتا ہے تو اس سے کہتا ہے جا آج سے تیرے باپ کا بازو میں ہوں. تو وہ رحمت ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اسی طرح مہمان کا آنا رحمت ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، بوجھ بن جاتا ہے. اسی طرح بیماری رحمت ہے، کوشش کرتے ہیں ٹلے کسی بھی ترکیب سے، جلدی سے ٹلے گی. اسی طرح آزمائش رحمت ہے. حضرت رابعہ بصری کے بارے میں ہے کہ جس دن کوئی آزمائش یا مصیبت ان پر نہیں آتی تو وہ روتی، رونے لگتی. لوگوں نے پوچھا کہ رابعہ کیوں روتی ہو؟ جس دن تم پہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی اس دن تم روتی کیوں ہو؟ اور جب پریشانی ہوتی ہے تم خوش رہتی ہو. تو انہوں نے کہا جب پریشانی آتی ہے میں روتی اس لیے ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ رب مجھے بھول گیا، یہ میں دور ہو گئی اس کی رحمت سے.
تو ہمارے پر کوئی آزمائش آنا ہمارے ہی کسی عمل کے نتیجے میں آتی ہے، رب کی طرف سے نہیں آتی۔ رب تو اس میں ہم پہ یہ رحمت کرتا ہے کہ جب ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ہم پہ کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آتا ہے، تو اللہ مومن پہ رحمت کرتا ہے کہ اس کے گناہوں کو اس کے بدلے معاف کرتا ہے۔ کوئی بیماری آ جاتی ہے، بیمار جتنے عرصے بیماری کاٹتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے اتنے عرصے۔ اور جو باپ اپنی بیٹی کی محبت، شفقت، پیار کے ساتھ پرورش کرتا ہے اللہ اس پہ نظر رحمت رکھتا ہے اپنی۔ اور جو مہمان کی خدمت کرتا ہے اللہ اس پہ رحمت کرتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں تعلق رکھتی ہیں اخلاص سے، کہ تمہیں اپنے رب پہ بھروسہ کتنا ہے۔ تو اصل چیز اعمال میں جو ہے نا وہ ہے یقین، اور جس کو یقین حاصل ہوتا ہے نا اس کو اخلاص حاصل ہوتا ہے، اور جس کو اخلاص حاصل ہوتا ہے اس کے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے اعمال میں ہمیں اخلاص لانے کی ضرورت ہے، خلوص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات پر یقین کرنے کی ضرورت ہے جو ہم سے غائب ہے، مگر خبر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ہم تک پہنچا دیا جو قیامت تک باقی رہے گا اور راہ دیتا رہے گا۔ تو اصل بات کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لے جاؤ، اللہ کے رسول کی اطاعت میں لے جاؤ، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اولو الامر، وہ جن کو امر دیا گیا، اہل امر۔ اب یہ بھی الگ الگ حصہ ہے، اس کا بھی ایک تکوینی اہل امر ہے، ایک تشریعی اہل امر ہے، ایک انتظامی اہل امر ہے۔ سلاسل میں صوفیہ کہتے ہیں کہ جو پیر ہے وہ اپنے مریدوں پر اہل امر ہے، کہ اس کے حکم سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمہیں نیکیوں کا حکم دے، اس کی ذمہ داری ہے کہ تمہیں خدا کا راستہ بتائے، اس راستے پہ چلنے کا حکم دے۔ کہ حضور کہتے ہیں کہ جس راستے پہ تم چلنا چاہتے ہو اس راستے کے جاننے والے کے ساتھ ہو، جیسے کہ حدیث ہے ثم رفیق علی الطریق، کہ جس راستے پہ چلنا چاہتے ہو اس کے جاننے والے کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے
کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ جب حکم آتا ہے کسی چیز کا تو صوفیہ کے نزدیک یہ بات واجب ہے کہ وہ سچوں کے ساتھ ہو جائیں. صحبت ضروری ہے اسی لیے. ان کے ساتھ ہو جاؤ سے مراد یہی ہے کہ صحبت اختیار کر لو. کہ ان کی مائیت میں آ جاؤ. اب ان کی مائیت میں آنا، ان کے ساتھ ہونا، تو اس کا مطلب یہ نہیں خالی ان کی مائیت فائدہ کرے گی. ان کی معیت سے تمہیں بھی اخذ کرنا ہے کچھ. روٹی کسی کو فائدہ نہ کرتی چاہے کتنی پکی رکھی ہو، جب تک اس کو کھانا شروع نہ کرو. جب فائدہ کرے گی وہ کہ تمہاری بھوک مٹائے گی. یہی بات ہے کہ ان کی صحبت سے فائدہ تمہیں جب ہوگا جب اخذ کرو گے کچھ. اور آدمی جس سے محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ رہتا ہے، جس کی رغبت کرتا ہے، اس کے لیے اس کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. بچہ ہمیشہ ماں باپ کی پیروی کرتا ہے نا. جو کچھ باپ کو کرتے ہوئے دیکھے گا وہ بچہ کرے گا چھوٹا. باپ کو جو کرتا ہوا دیکھتا ہے بچہ وہ کرتا ہے. بیٹا جو ماں کو کرتے ہوئے دیکھتی ہے وہ کرتی ہے بیٹی، ہے نا. تو مرید کا حال بھی پیر کے ساتھ ایسے ہی ہے کہ وہ عقل میں کتنا ہے مگر اس معاملے میں وہ طفل ہے. اس کو اس کی پیروی کرنی ہے. جب ہی وہ آگے راستہ اس کو انگلی پکڑ کے طے کرا سکتا ہے. جس طریقے سے باپ بچے کو چلنا سکھاتا ہے ہاتھ پکڑ کے، اور بچہ اس وقت بے خوف ہوتا ہے جب باپ کے ہاتھ میں ہاتھ ہوتا ہے اس کا، اور چلنے کے بجائے دوڑتا ہے. تو صحبت کا یہی فائدہ ہے، طریق کا یہی فائدہ ہوتا ہے. پکڑ کے دوڑتا ہے. جیسے بچہ بار بار آگے نکلتا ہے دوڑنے کے لیے باپ سے کوشش کرتا رہتا ہے، تو اسی لیے وہ اس سے اخذ کرتا ہے. تو یہی اخذ کرنا جو ہے طریقت کہلاتا ہے. اور کامیاب ہونے کے لیے کامیابوں کا راستہ تلاش کرو. دیکھو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. یہ قرآن ہے، کتاب اللہ ہے، کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں. ہم کیا مدد چاہتے ہیں؟ کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. یہ نہیں مدد چاہ رہے کہ کوئی دنیا ہمیں دے دے، کوئی جائیدادیں ہمیں دے دے، کوئی خزانہ نکال دے زمین سے ہمارے لیے. کچھ نہیں مانگ رہے. اس لیے نہیں مانگ رہے کہ یہ سب کچھ ملا ہوا ہے.
جو ملا ہوا نہیں ہے وہ مانگ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اب سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ کہ جن پر تو نے انعام کیا، وہ جو کامیاب ہو گئے، ان کا راستہ دکھا دے. تو اہدنا الصراط المستقیم کتاب اللہ ہے اور راستہ ہے رجال اللہ کا. یہی سلسلہ طریقت اور صوفیہ کا طریقہ ہے. کہ صراط مستقیم بھی چاہ رہے ہیں اور رجال اللہ کے ساتھ بھی ہیں. تو کوئی طریقت ایسی نہیں ہے جو کتاب اللہ سے ہٹ کرو. کیوں؟ کہ یہ سیدھا راستہ ہے. اب اس سے ہٹ کر اگر کوئی طریقت، کوئی پیر یا کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے کہ میری طریقت ایسی ہے، میری طریقت ایسی ہے، تو پھر آگے کا راستہ بھی ایک ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہ بھی ایک راستہ ہے کہ جن پہ وہ غضبناک ہوا، اور وہ بھی ایک راستہ ہے جو اس راستے میں گمراہ ہوئے. وہ بھی راستہ اختیار کر لو. اس کا انجام بھی بتا دیا کیا ہے پھر. اسی لیے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت باولیہ، وہی بات کہ سچوں کی صحبت اختیار کرو. از بہتر اطاعت 100 سالہ بے ریا، یعنی کہ اطاعت تجھ میں زہد اور تقوی پیدا کر دے گی. تو زاہد ہو جائے گا، عابد ہو جائے گا، مگر عارف نہیں ہوگا. عارف تجھے صحبت ہی پیدا کرے گی، بنائے گی. دیکھو، عبادت کے بھی دو حصے ہیں. ایک وہ عبادت رسول خدا نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ تو اس کی عبادت ایسے کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. پہلے ایسے کر کہ وہ تو اسے دیکھ رہا ہے. یہ عبادت کا احسان کے حصے ہیں. مال احسان کہ احسان کیا ہے؟ کہ تو اس کی عبادت ایسے کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. ایک حصہ ہے عبادت کا یہ. اگر ایسی نہیں کرتا تو کم از کم ایسی کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو ایک حصہ ہے مشاہدہ اور ایک حصہ ہے مراقبہ. اب جو حصہ احسان کا ہے وہ مشاہدہ ہے. مشاہدے سے تجھے عرفان حاصل ہوگا، اس سے احسان حاصل ہوگا. مراقبے والی سے تو زاہد بنے گا، عابد بنے گا. کیوں؟ کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے چاہا، حدیث قدسی ہے نا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں.
تو پہچان عابد زاہد کو نہیں ہوتی، پہچان عارف کو ہوتی ہے۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں لی عابدون سے بہتر ہے لی عارفون۔ کہ میں نے پیدا کیا انسان اور جن کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ وہ کہتے ہیں اصل صوفیہ کے ہاں اس کے معنی ہیں کہ مگر اپنی پہچان کے لیے، کہ مجھے پہچانے، لی عارفون۔ تو اصل اخلاص پہچان ہے، کہ تو نے اس کو پہچان لیا۔ آئی نہیں سمجھ میں بات؟ اور وہ ہوتا ہے یقین سے پیدا۔ تو اپنی عبادتوں میں، اپنے معاملات میں، اپنے اعمال میں یقین پیدا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر میں رہو۔ جتنے زیادہ کثرت سے ذکر کرو گے طبیعت اسی طرف مائل ہو جائے گی، اور بالخصوص اپنی خلوت میں، اور بالعموم اپنی جلوت میں۔ اب آگے شعبان آ رہی ہے، 15 شعبان، تو اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اعمال کیے جائیں۔ اب کچھ اعمال تو وہ ہیں کہ جو ہم ثواب کے لیے کرتے ہیں، جس میں صلاۃ و تسبیح وغیرہ پڑھی جائے، 10,000 نوافل پڑھے جائیں۔ کچھ اعمال خصوصی ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کچھ ایسے اعمال ہوں جو ہمارے دوسرے معاملات میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائیں، دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں، کچھ حاجتوں کے لیے بھی ہم ان کو کر لیں۔ تو اس رات میں یہ ہے کہ سورہ اخلاص بھی پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص 1002 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو سارے سال میں پھر اس کے لیے وہ کفایت کرتی ہے، اور پھر ہمیشہ وہ ایک تسبیح اپنے اس کی ورد کر لے۔ اگر کوئی ایک تسبیح نہ پڑھ سکتا ہو تو کم سے کم 47 یعنی کہ 47 مرتبہ پڑھ لے اس کو۔ اسی طریقے سے اس رات میں جو ہے کلمہ تمجید، تیسرے کلمے کی بھی ذکر ہے۔ اب اس کے لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو اس رات میں 3000 مرتبہ یہ ذکر کرے اور اس کے بعد ہمیشہ 33 مرتبہ اپنی مدامت میں رکھے تو اس کی بہت ساری دنیاوی حاجاتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اور جو 3000 مرتبہ اس رات میں پڑھنے کے بعد کم از کم ایک تسبیح اپنے ورد میں رکھے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا دم بھی جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی فائدہ مند ہے۔ اسی طریقے سے اس رات میں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے 72 مرتبہ۔ اگر کوئی شخص اس رات میں 72 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لے اور پھر روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھتا رہے، 14ویں تاریخ کی رات کو کا دن نکال کے 15ویں تاریخ کی جو شب ایام ابیس کی آخری رات لگتی ہے، اس میں 72 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے اپنی حاجت کے مقصد کے لیے، تو دوسری 15 تاریخ آنے سے پہلے پہلے اس کی حاجت رفع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک عمل ہے اور بہت ہی تجربہ شدہ اور کامیاب عمل ہے۔ بعض بچی ایسی ہوتی ہے کہ جن کے رشتوں کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ سمجھتی ہیں ان کے رشتے ہی نہیں آ پا رہے، تو وہ اس رات کو 1002 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اسی نیت سے کہ ہمارا یہ نصیب کو اللہ کشادہ کر دے اور رشتہ ہو جائے۔
اور پھر اس کے بعد کسی بھی ایک نماز کے بعد 47 مرتبہ اس کو پڑھنا شروع کریں تو انشاءاللہ اگلے سال 15 آنے سے پہلے پہلے کوئی نہ کوئی شادی کا مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا، رشتہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بہت لوگوں نے تجربہ کیا ہے اس بات پر اور بہت کامیاب رہا۔ اسی طریقے سے ایک سورہ یاسین سے خصوصی عمل ہے اس بات کو، یہی رشتوں کے معاملات کے لیے کہ جو بچوں کی عمریں زیادہ ہو جائیں اور رشتے نہ ہو رہے ہوں تو وہ چھوارے لے لیں۔ اب کسی بچی کی عمر اگر 35 سال ہے تو وہ 36 چھوارے لے، اور اگر کسی کی 30 سال ہے تو وہ 31 لے، کسی کی 25 ہے وہ 26 لے، یعنی ایک چھوارا اپنی عمر سے زیادہ لینا ہے اس نے، اور اس رات کو ہر چھوارے پہ سورہ یاسین پڑھ کے دم کرے اسی نیت سے، اور پھر ان چھواروں کو ایک پوٹلی میں کپڑے میں باندھ کر اور 15ویں دن جو دن ہے 15 تاریخ کا اس دن میں وہ سمندر میں ڈال دیا، دریا میں بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیا تو بہا دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رشتہ ہو جائے گا، چاہے بالکل ہی کوئی رشتہ ہی نہ ہوتا ہو اس کے لیے۔ یہ بہت زبردست عمل ہے۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین کا یہی عمل جو ہے 72 مرتبہ پڑھنا، کہ کسی کو اگر خاص حاجت ہے کہ اس کی نوکری نہیں ہے، وہ نوکری کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، یا کوئی کاروبار کی ترقی نہیں ہوتی، یا کاروبار میں کوئی رکاوٹیں بندشیں، تو اس رات کو پڑھے سورہ یاسین، اور 3 مٹھی گیہوں لے لے، گندم، جتنا اس کے مٹھی میں آ جائے، 3 مٹھی گندم رکھ کے اور اس کو پڑھے، اور پڑھنے کے بعد دوسرے دن ان گندم کو جا کر دریا برد کر دے، سمندر میں ڈال دے، انشاءاللہ اس کا کام چل پڑے گا، اور جو بھی اس کی پریشانی ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی یہ چاہے کہ میں سال بھر کے لیے پڑھ رہا ہوں تو وہ اس رات کو اسی نیت سے پڑھے کہ میں اس کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، اور پھر اس کو ایک مرتبہ اپنی مداومت میں رکھے، جب کوئی حاجت پیش آئے تو اسی طرح 72 بار پڑھ لے اس کو، تو یہ بہت بہترین عمل ہے۔ اسی طریقے سے اس رات میں سورہ مزمل شریف 165 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اور 165 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھنے کے بعد پھر ہمیشہ 12 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھ لے، تو پورے سال انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کی کفالت کے لیے ہے۔ بزرگوں کے نے فرمایا کہ اگر اس کو کوئی حاجت پیش آ جائے اور پریشان ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے صرف مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کو اس کا ثواب ہدیہ کرے، اور 165 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھے اس حاجت کے لیے، تو وہ رفع ہو جائے گی اس کی حاجت، وہ مکمل ہو جاتا ہے اس کا کام۔ اچھا، یہ سارے اعمال روزی رزق کی ترقی کے لیے بھی بہت اچھے ہیں۔ جو اس رات کو روزی رزق کی ترقی چاہتا ہے تو وہ اس رات میں یہ اعمال کرے۔ اور بھی بہت سارے عمل ہیں، مگر یہ ایسے عمل ہیں کہ جو بہت زیادہ مجرب اور بزرگوں کے تجربے میں ہیں، اور لوگوں نے تجربے کر کے ان کے فائدے اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق کرے، اور بزرگوں کے راستے پہ چلنے پر ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الجود والکرم صلی علیہ، یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے فعل میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجگیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناکہانیاں، اموات ناکہانیاں، امراض ناکہانیاں، اموات ناکہانیاں سے محفوظ فرما۔ ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں جو لوگ جن معاملوں میں پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی حاجتوں کو رفع فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے فعل میں ہمیں جو لوگ بے روزگار ہیں، تنگ دست ہیں، ان کو کشادگی عطا فرما۔
یا الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا۔ یا الہ العالمین ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں عفو و عافیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں دنیا کے تمام شروں اور آخرت کی تمام سختیوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں ایمان پہ استقامت عطا فرما، ایمان پہ خاتمہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحق لا الہ الا اللہ محمد